اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو میں نے کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش عطا فرما دے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہاں سے بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، آپ کا انکار کرتی رہی، تو اللہ رب العزت نے ان پر بارش کو روک دیا، 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور ان کے مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کو یہ تبلیغ کی، فرمایا کفر و شرک چھوڑ دو، اس رب قدوس کی ذات کو ایک مانو جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کی جائے، توحید کا اقرار کر لو، اور فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ رزق کے اندر برکت بھی فرما دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی رحمتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اگر اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو گے، اس کو ایک خدا مان لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تم پہ موسلادھار بارش بھی بھیجے گا، مال اور بیٹوں میں اضافے ہونے سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا تاکہ تم ان سے اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کر لو۔ استغفار کرنے کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ بڑے فوائد ہیں اس کے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ تیسرے مقام پہ کیا فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا؟ سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا یمددکم باموال وبنین؟ سبحان اللہ، ان سے بڑھ کے کون قرآن پاک کو جانتا تھا، جن کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو۔ یعنی اس انداز میں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ قرآن پاک کی طرف رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف رہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی شکایت کی، آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس انداز میں اللہ کی مقدس بلند بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسا بنائے ہم اس کو بھی پسند آ جائیں